آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا تصور رکھتا ہو، چاہے کوئی ذلی، چاہے کوئی بروزی، چاہے کوئی کیسا بھی، اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی اور نبی کا تصور رکھتا ہو تو لا شک وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت نہیں، 100 آیات کے اندر یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور قرآن پاک کی کسی ایک آیت تو درکنار ایک حرکت کا انکار بھی کفر ہے۔ اس لیے جو 100 آیات کا انکار کرے، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے، وہ اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اب دلائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک دو میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ آپ سورۃ البقرہ دیکھیں، شروع میں ہی دیکھیں، بالکل پہلا صفحہ دیکھیں، اور وہاں آپ کو نظر آئے گا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ وہ دلیل اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان وہ ہیں جو اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو میرے پاک پیغمبر تیرے اوپر نازل کی گئی، اور وہ کلام کون سی ہے جی؟ قرآن پاک۔ وما انزل من قبلک، اور اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں میرے پیغمبر جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بھی ذکر کر دیا، قرآن سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا بھی ذکر کر دیا، قرآن کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں کیا۔ اگر بندہ سمجھنا چاہے تو یہیں سے ابتدا سے پہلے صفحے سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ کے بعد بھی وحی آنی ہوتی تو اللہ یہ بھی کہتا ہے نا وما انزل من بعدک، جیسے من قبل کا کہا ہے ایسے من بعد کا بھی اللہ کہہ دیتے، لیکن اللہ نے من بعد کا نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا وحی کا سلسلہ آمنہ کے لال پہ مکمل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سن لیجیے، آپ فرماتے میرے رب نے میرے بڑے پیارے نام رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے سارے نام بڑے پیارے۔ آپ نے فرمایا انا احمد صلی اللہ وانا محمد صلی اللہ وانا الماحی صلی اللہ الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی وانا العاقب الذی لا نبی بعدی۔ 5 نام اس حدیث میں آپ نے بتائے، احمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حاشر ماحی عاقب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بندہ کہے کہ جناب نعوذ باللہ احمد نبی پاک کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، جیسے مرزا بے ایمان نے کہا تھا کہ میں احمد ہوں، بتاؤ ہم مانیں گے اس کی یہ بات؟ بلکہ ہم کہیں گے بدبخت تو بکواس کر رہا ہے، حضرت محمد ہی احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کوئی کہے محمد کوئی اور ہے، اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ یہ سارے نام آپ نے فرمایا میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں تو رب میرا نام احمد رکھتا ہے۔ جب میری تعریفیں ہوتی ہیں لوگ کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، خود رب کرتا ہے تو میرا نام محمد رکھا جاتا ہے صلی اللہ، جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا نام الماحی ہے، ماحی کا معنی مٹانے والا، یمحو اللہ بی الکفر والشرک، اللہ میرے ذریعے کفر اور شرک کو مٹائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک کی جڑیں کاٹ دی عرب کے اندر، اور پھر پوری دنیا کو پیغام توحید دیا۔ آج میں اور آپ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ اسی ماحی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ ہے، تو آپ ماحی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی، میرا نام حاشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات والے میرے پیچھے پیچھے چل کر آئیں گے اور قیامت والے دن میں سب سے آگے آگے جاؤں گا۔ جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی غضب اور کار جوش میں ہوگا، کوئی نبی بھی سفارش کرنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ پھر مقام محمود پر میں جاؤں گا، میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کی حمدیں بیان کروں گا، اللہ کی تعریفیں بیان کروں گا، اتنی تعریفیں اور اتنی حمدیں بیان کروں گا کہ میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور رب کہے گا ارفع راسک، میرے پیارے سر اٹھاؤ سجدے سے، سل توتا،
آپ مانگتے جائیں آپ کا رب آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میرا نام حاشر ہے، سب سے پہلے اس شفاعت کی اجازت مجھے دی جائے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، وہ اذن سب سے پہلے مجھے ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا وانا العاقب الذی لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ عاقب کا معنی سب سے آخر میں آنے والا، لا نبی بعدی، جیسے میرے علاوہ محمد کوئی نہیں ایسے میرے بعد کوئی اور نبی بھی کوئی نہیں ہے۔ سب کہو بے شک، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے بے ایمان کذاب ہوں گے جو لوگوں کو کہیں گے ہمیں بھی اللہ کا نبی مانو، میری امت کے لوگوں یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کوئی نبی لا نبی آبادی، مور لگا دی آپ نے۔ اسی لیے شاعر نے کہا فرما گئے خود یہ ہادی لا نبی آبادی، سب کہو فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور اس کے منکر جو قادیانی ہیں وہ مسلمانوں کے بھی غدار ہیں اور ہمارے ملک کے بھی غدار ہیں۔ آج کا ہمارا یہ جمعۃ المبارک کا اجتماع مطالبہ کرتا ہے کسی ایسے بدبخت کو جو ملک کا بھی غدار ہو، ہمارے آئین کا بھی غدار ہو، چونکہ قادیانیوں کو تو پاکستان کا آئین بھی کافر قرار دے چکا ہے، جو ملک کا بھی غدار ہو، پاکستان کے آئین کا بھی غدار ہو، رب کے قرآن کا بھی غدار ہو، اللہ کی نبی کی ختم نبوت کا بھی غدار ہو، تو ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کسی عہدے پر ہمارے اوپر ایسے بے ایمان کو مسلط نہ کیا جائے۔ کہ آپ تائید کرتے ہیں سارے اس معاہدے کی؟ زور سے بولو سارے۔ نمبر 2، ختم نبوت پر پہرے داری بہت لوگوں نے کی اور قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب تک اہل ایمان ہیں ختم نبوت کے عقیدے پر اپنی جان پر کھیل کر پہرے داری کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ ان سارے مجاہدین کی جنہوں نے ختم نبوت کے لیے